Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, in the previous video clip we discussed essay laws of the third unit and we also translated page number 25th and 26th of the book and now we are going to translate page number 27th in third unit. So now we will start from ताहिरा views. ताहिरा अपने राय का इजहार करती है और एक सवाल पूछती है. वो सवाल क्या है? अभी ताहिरा कहती है टीचर उस्तानी these are steps to deal with the emergency. ये तो अक़दामात है to deal with the emergency. emergency से निमटने के लिए, यानी ये तो हादिसा से निमटने के लिए इक़दामात है. एंड टू अवॉइड पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट, और ये तो पोटेंशियल मख्फी एडवर्स ख़तरे के इम्पेक्ट्स असरात और मख्फी ख़तरे के असरात से अवॉइड बचने के इक़दामात है. यानी उस्तानी ये तो अचानक हादिसा और मख्फी ख़तरे के असरात से बचने और उससे निमटने की क्या है इक़दामात है. बट what can we do to minimize the risks of disaster in future. लेकिन फ्यूचर में डिज़ास्टर के रिस्क, मुसीबत के ख़तरात को मिनिमाइज़ कम करने के लिए हम व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं, यानी मुस्तक़बिल में हम मुसीबत के ख़तरात को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं. उस्तानी जो है वो तमाम स्टूडेंट पर अब नज़र डालती है और उनसे इस जवाब का वो तलब करती है कि कौन जो है इस सवाल का जवाब देगा. टीचर उस्तानी लुकिंग एट ऑल द स्टूडेंट्स, तमाम तलबा पर नज़र डालती हुई, तालिबात पर नज़र डालती हुई वो कहती है वुड एनीवन लाइक टू शेयर आइडियाज़, क्या कोई अपने ख़यालात को हमारे साथ शेयर कर सकती है. ऑन हाउ टू रिस्क ऑफ डिज़ास्टर कैन बी मिनिमाइज्ड, कि डिज़ास्टर के रिस्क को यानी मुसीबत के ख़तरात को किस तरह कम किए जा सकते हैं. क्या कोई इस बारे में हमारे साथ अपने राय का इजहार कर सकती है कि डिज़ास्टर के रिस्क को यानी मुसीबत के ख़तरात को किस तरह कम किए जा सकते हैं. अभी नादिया जो है वो इस सवाल का जवाब देती है. राइजिंग हर हैंड, नादिया अपने हाथ को उठाती हुई कहती है वी शुड प्लान एंड बी प्रिपेयर्ड बिफोर द डिज़ास्टर स्ट्राइक्स. वी शुड प्लान, हमें मनसूबाबंदी करनी चाहिए, एंड बी प्रिपेयर्ड और तैयार रहना चाहिए, बिफोर द डिज़ास्टर स्ट्राइक्स, डिज़ास्टर के स्ट्राइक से पहले यानी मुसीबत के आने से पहले हमें मनसूबाबंदी करना चाहिए और तैयार रहना चाहिए. फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर हाउसिंग प्लान्स, घरों के जो मंसूबे हैं, जो नक्शे हैं फॉर द फ्यूचर, आइंदा के लिए, शुड बी इंश्योर द सिलेक्शन ऑफ सेफ लोकेशन, उनके लिए सेफ लोकेशन, महफूज जगह की सिलेक्शन, इंतखाब को इंश्योर यकीनी बनाना चाहिए. यानी मिसाल के तौर पर घरों की जो नक्शे हैं उनके लिए महफूज मकामात के इंतखाब को यकीनी बनाना चाहिए फॉर द फ्यूचर, आइंदा के लिए. मड वाल्स मट्टी की दीवारें, एंड रूफ टॉप्स, और घरों की छतें, ऑफ एग्जिस्टिंग हाउसेस, मौजूदा घरों की, यानी मौजूदा घरों की मट्टी की दीवारें और रूफ टॉप्स और घरों की छतें, शुड बी रिपेयर्ड, ये मुरम्मत करना चाहिए. स्पेशली बिफोर द अराइवल ऑफ रेन सीजन, ख़ास तौर पर रेनी सीजन, ख़ास तौर पर बारानी मौसम की अराइवल आने से पहले इसको मुरम्मत करना चाहिए. उस्तानी इसके बाद की तायीद करती है, क्या कहती है, दैट इज़ करेक्ट, ये बात सही है. इन एडिशन, और उसके साथ उसके अलावा द राइवर एम्बैंकमेंट्स, दरिया के जो किनारे हैं, शुड बी प्रॉपरली सिक्योर्ड, ये भी प्रॉपरली मुनासिब तरीके से सिक्योर्ड, महफूज बनाना चाहिए. कम्युनिटी मेंबर्स, इलाके के जो लोग हैं, शुड बी प्रिपेयर्ड, ये लेस होना चाहिए, विद लाइट्स, रोशनियों से, एंड टूल्स और औजारों से, एंड प्लान, और उनके साथ एक मनसूबाबंदी होना चाहिए, फॉर डिगिंग ड्रेन्स, नालियाँ कूदने के लिए, उनके साथ नालियाँ कूदने के लिए और बनाने के लिए एक मनसूबाबंदी भी, इंतज़ाम भी होना चाहिए. टू चैनलाइज फ्लड वाटर को चैनलाइज करने के लिए, यानी सैलाबी पानी को रास्ता देने के लिए. व्हेन अ फ्लड हिट्स द एरिया, जब सैलाब हिट्स द एरिया, किसी इलाके में आती है. अभी हम आते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ. मारिया एक और सवाल पूछती है. मारिया क्या कहती है, दीज आर स्टेप्स
that the community must take. These are steps. یہ تو وہ اقدامات ہے that the community must take جو علاقے کے لوگ اٹھائیں گے. But what about the government's responsibility? لیکن گورنمنٹ کی responsibility کیا ہے؟ حکومت کی ذمہ داری کیا ہے؟ What must the government do? حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ ابھی استانی اس کے سوال کا جواب دیتی ہے. The government should work closely with the communities. The government حکومت should work closely حکومت کو شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے with the communities ان لوگوں کے ساتھ یعنی علاقے کے لوگوں کے ساتھ. حکومت کو علاقے کے لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے. اینڈ سنکرنائز اور ان کو بروئے کار لانا چاہیے. آل ایفرٹس تمام تر طاقتیں یعنی حکومت کو تمام تر طاقتیں بروئے کار لانا چاہیے. ٹو ریڈیوس دا رسک آف ڈیزاسٹر ڈیزاسٹر کی رسک کو ریڈیوس کرنے کے لیے یعنی مصیبت کے خطرات کو کم کرنے کے لیے. بیسائڈز اور اس کے ساتھ ساتھ یا اس کے علاوہ پرووائڈنگ ٹائملی انفارمیشن ان کو وقتاً فوقتاً انفارمیشن معلومات پرووائڈنگ فراہم کرنا چاہیے. آن دا ایمیننٹ ہیزرڈز اچانک آنے والے آفتوں کے بارے میں. اٹ شوڈ آلسو انشور یہ بات بھی یقینی بنانا چاہیے دیٹ آل رسک آر میٹیگیٹڈ کہ تمام تر خطرہ کم کیا جائے. ٹو ریڈیوس دا ڈینجرس افیکٹ آف فلڈز فلڈز یعنی سیلاب کی ڈینجرس افیکٹس خطرناک اثرات کو کم کرنے کے لیے. ابھی طاہرہ جو ہے طاہرہ پھر ایک سوال پوچھتی ہے. کیا پوچھتی ہے وہ طاہرہ؟ دوسری سوال جو وہ پوچھتی ہے طاہرہ کیا کہتی ہے؟ ٹیچر استانی what about the schools اسکولوں کو کیا کرنا چاہیے؟ should the schools also take certain measures کیا اسکولوں کو بھی certain measures چند اقدامات اٹھانا چاہیے to be prepared for disaster مصیبت کی تیاری کے لیے؟ کیا اسکولوں کو بھی مصیبتوں کی تیاری کے لیے چند اقدامات اٹھانا چاہیے؟ ٹیچر استانی جواب دیتی ہے ایکسلنٹ کویسچن بہت اچھا سوال طاہرہ یعنی طاہرہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یس آل اسکولز شوڈ ہیو اسکول سیفٹی پلانز تمام اسکولوں کے پاس اسکول سیفٹی پلانز ہونا چاہیے یعنی اسکولوں کی حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے. انکلوڈنگ ایزی ٹو ایگزیکیوٹ ایویکویشن پلانز انکلوڈنگ جس میں شامل ہو ایزی ٹو ایگزیکیوٹ ایویکویشن پلانز. ایگزیکیوٹ مین ایگزیکیوٹ کی معنی کیا ہے؟ ایگزیکیوٹ مین عمل کرنا اہتمام کرنا. ایویکویشن مین تخلیہ نکلنا خروج. پلان مین منصوبہ. انکلوڈنگ ایزی ٹو ایگزیکیوٹ ایویکویشن پلانز جس میں آسانی کے ساتھ نکلنے کا انتظام کا اہتمام ہو یعنی تمام اسکولوں کے ساتھ اسکول سیفٹی پلان ہونا چاہیے. اسکول کی تحفظ کی منصوبہ بندی اور انتظام ہونا چاہیے جس میں آسانی کے ساتھ تخلیہ اور نکلنے کا انتظام کا ایگزیکیوٹ اہتمام ہو یعنی جس میں آسانی کے ساتھ نکلنے کا انتظام ہو. آل اسکولز شوڈ انشور تمام اسکولوں کو یہ بات یقینی بنانا چاہیے دیٹ اسٹوڈنٹس فالو دا انسٹرکشن کہ طلبہ جو ہے ان ہدایات پر عمل کرے. پرووائڈیڈ جو ان کو فراہم کیے گئے تھے تھرو پیریاڈک ڈرلز مسلسل مشقوں کے دوران یعنی تمام اسکولوں کو یہ بات یقینی بنانا چاہیے کہ تمام طلبہ جو ہے ان ہدایات پر عمل کرے جو ان کو مسلسل مشقوں کے دوران فراہم کیے گئے تھے. فار ڈیزاسٹر پریپیئرڈنیس مصیبت کی تیاری کے لیے. دا اٹینڈنس رجسٹرز حاضری کے رجسٹر جو ہے شوڈ آلویز بی اپڈیٹڈ یہ بھی ہمیشہ دیکھنا چاہیے. ٹو نو دا ایگزیکٹ ہیڈ اکاؤنٹ ایگزیکٹ ہیڈ اکاؤنٹ مین صحیح تعداد معلوم کرنے کے لیے یعنی صحیح تعداد معلوم کرنے کے لیے حاضری کے رجسٹر جو ہے وہ بھی ہمیشہ دیکھنا چاہیے. This will ensure that all present are evacuated. This will ensure یہ کام جو ہے will ensure یہ یقینی بنائے گا. کیا بنائے گا یقینی؟ that all present are evacuated کہ تمام طلبہ جو ہے وہ نکل چکے ہیں یعنی اگر رجسٹر جو ہے وہ ہمیشہ دیکھا جائے تو پھر یہ کام جو ہے this will ensure یہ جو ہے یہ بات یقینی بنائے گا that all present are evacuated کہ تمام طلبہ جو ہیں وہ کیا ہیں وہ نکل چکے ہیں. کلاس
ابھی پورا کلاس جو ہے وہ استانی کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کلاس تھینک یو ٹیچر، بہت تھینک یو ٹیچر، آپ کا شکریہ استانی. وی ہیڈ اے فروٹفل ڈسکشن، ہم نے بہت مفید ڈسکشن، فروٹفل مینز یہاں کیا ہے، ہم نے بہت مفید ڈسکشن یعنی بحث کی ٹوڈے آج کے دن. اینڈ وی لرن اے لاٹ، اور ہم نے بہت کچھ سیکھا، اباؤٹ فلڈ ڈیزاسٹر، سیلاب کی مصیبت کے بارے میں، اینڈ اٹس رسکس ریڈکشن، اور اس کے خطرات کو کم کرنے کے بارے میں. ٹیچر جو ہے وہ بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اس بحث پر. وہ کیا کہتی ہے ٹیچر استانی، اٹ واز اے پلیجر، بہت خوشی ہوئی، ڈسکسنگ دس ٹاپک، اس موضوع کو ڈسکس کرتی ہوئی یعنی اس موضوع پر بحث کرتی ہوئی بہت خوشی ہوئی، ود یو، آپ کے ساتھ، یعنی آپ کے ساتھ اس موضوع پر بحث کرتی ہوئی بہت خوشی ہوئی. ایز ممبرز آف یور فیملیز، اپنی فیملیز اینڈ کمیونٹیز، اور اپنے علاقے کی یعنی اپنی فیملی، اپنے خاندان اور اپنے علاقے کی ممبرز، ایک رکن کی حیثیت سے، یور رول، آپ کا کردار جو ہے، ان میٹیگیٹنگ ڈیزاسٹرز، مصیبتوں کو کم کرنے میں، یعنی اپنے خاندان اور علاقے کی ایک رکن کی حیثیت سے مصیبت کے خطرات کو کم کرنے میں یور رول، آپ کا کردار جو ہے، از اے ویری امپورٹنٹ ون، بہت زیادہ اہم ہے، یہ بہت زیادہ اہم ہے آپ کے لیے. اور آخر میں کیا کہتی ہے؟ آئی وش یو آل دا بیسٹ، میں آپ سب کی بہتری چاہتی ہوں. ابھی اسٹوڈنٹس اس کے علاوہ جو ہے ورڈز میننگ ہے، تو ورڈ میننگ میں آسانی کے ساتھ یہ آپ کو پھر دہراتا ہوں کیونکہ ہم نے ٹرانسلیشن کیا، اس میں سب کے سب یہ الفاظ آئے. پھر میں ایک دفعہ دہراتا ہوں آسانی کے ساتھ. انفیلڈ مین آزادانہ، بے قابو، اور چوٹ مین کاٹنا، کیٹاسٹروفک مین تباہ کن، المناک، درناک، رینڈر مین اپنی یعنی اصل حالت میں واپس لوٹنا اور واپس ہونا. ونریبل مین شکار ہونا، متاثر ہونا. میل نیوٹریشن مین خوراک کی کمی. امبینکمنٹس مین کنارے، جیسا کہ دریا کے کنارے وغیرہ. چینلائز مین راستہ دینا، جیسا کہ پانی کو راستہ وغیرہ دینا، کسی بھی چیز کو راستہ دینے کو کیا کہتے ہیں؟ چینلائز. ایمیننٹ مین اچانک، سر پر کڑا. فینامینن مین مظہر. اونریبل مینز کیا؟ اونریبل کی معنی کیا ہے؟ یہ دوبارہ یہ لفظ آیا. اونریبل مینز متاثر، اور کیا؟ شکار ہونا. سیٹلمنٹس مین کیا؟ سیٹلمنٹس مین جو ہے an official agreement that ends an argument between two people، یعنی سیٹلمنٹ کی اپنی معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ an agreement، یہ ایک معاہدہ ہے. آفیشل ایگریمنٹ جو ہے ایک آفیشل معاہدہ ہے. اور اس کا یہاں ہم نے کیا معنی کیا؟ یہاں سیٹلمنٹس کی معنی جو ہے وہ دوسرا سبق میں جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ ہم نے آبادی سے کیا. کوپ مین نمٹنا، نکلنا، کسی مصیبت سے نکلنا وغیرہ. ریون مین نالا، وہ نالی جس میں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ یعنی جو بہت ڈلوانی ہو اور اس میں تیزی کے ساتھ پانی وغیرہ آتے ہو. لائیو سٹاک مین مال مویشی، جانور. میٹیگیٹ مین کم کرنا، اور ایویکویشن مین تخلیہ، یعنی کسی جگہ سے نکلنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ ایویکویشن. ابھی اسٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا کافی. اگر کوئی بھی سوال ہو اس سبق کے بارے میں یا پچھلے سبقوں کے بارے میں، آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ جو ہے یہ اس کو اپنے کمنٹ سیکشن جو ہے اس میں آپ مینشن کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.